الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے محترم ناظرین، آج 21 شعبان المعظم ہے اور حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل السنہ و جماعہ کو یہ عظیم بزرگ عطا فرمائے کہ جن کا فیض ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ جب ان کے مزار پر جاتے ہیں تو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے، عورت اور مرد کا ایک مخلوط ماحول ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی طرف اگر نظر کریں تو آپ کے اقوال میں سے، آپ کی زندگی بسر کرنے میں سے یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اگر کوئی عورت توبہ کرنے کے لیے آتی کہ آپ مجھے توبہ کی طرف گامزن کر دیجئے، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی لا کی طرف لے جائیے، تو حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کو کہتے کہ جاؤ، جا کر پہلے باپردہ ہو کر آؤ، پھر تمہیں کیا ہے اگلے راستے کی طرف لے جایا جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ ایک بے پردہ عورت کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے تھے، لیکن آج کیا حال ہو چکا ہے، سب کے سامنے آیا ہے، سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میرے محترم اور پیارے ناظرین کرام، آج ہم ان تمام لغویات کو، ان تمام خرافات کو، ان تمام بے جا رسومات کو اور اس طوفان بدتمیزی کو ہم کیا ہے سنیت کی طرف کیا ہے منسوب کر دیتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین یاد رکھیں، سنیت سے ان خرافات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل السنہ و جماعت سے ہی یہ تمام کے تمام صوفیہ کرام کیا ہے بلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان بری باتوں کو کس طرف پھیر دینا کہ یہ تو سنی حضرات کرتے ہیں، اس کا دور دور تک کوئی سنیت سے تعلق نہیں ہے۔ العیاذ باللہ ایسی خرافات کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس تو عرس، علاوہ عرس بھی ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پر جائیں تو چرسوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پر جائیں تو بھنگوں کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کیا یہ طریقہ تھا حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا؟ نہیں میرے محترم ناظرین، بلکہ طریقہ تو یہ تھا جو ابتدا میں عرض کی کہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بے پردہ عورت کی طرف نگاہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان خرافات کو ان کی طرف منسوب کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خدا را سنیت سے ان معاملات کو دور کیجئے۔ بالکل مزارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکتیں ملتی ہیں، نیک بندوں کی صحبت سے انسان کی زندگیاں بدلتی ہیں، لیکن ان بری باتوں کا سنیت سے اور اللہ کے نیک بندوں سے، صوفیہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را ویسے تو اہل السنہ و جماعہ کا نظریہ یہ ہے کہ مزارات پر عورتوں کا جانا تو یہ گناہ ہے، عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، لیکن ہم ہی کیا ہے اپنے دل کو بہلانے کے لیے اپنی بے پردہ خواتین کو وہاں لے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے مرد اور عورت کا مخلوط ماحول ہوتا ہے، دیگر بھی خرافات ہوتی ہیں۔ خدا را مزارات سے ان خرافات کو پاک کیجئے، کیونکہ ان خرافات کا مزارات سے کوئی بھی کام نہیں ہے۔ مزارات سے ملتا ہے فیض، کس کا ملتا ہے؟ نیکیوں کا فیض ملتا ہے فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کا فیض ملتا ہے، لیکن مزارات کو کسی اور ہی رخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خدا را یہ ان محکمات سے بھی التجا ہے کہ جو مزارات پر قابض ہوئے ہیں، مزارات پر چندہ لیتے ہیں، مزارات کی دیگوں کا حصہ بنتے ہیں، لیکن کیا ہے ان باتوں کو الگ نہ کر سکے کہ مزارات پر عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں اگر ان باتوں کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر ان کا چندہ
بند ہو جائے گا. اس وجہ سے ان باتوں کو ختم بھی نہیں کرتے. خدا یہ مزارات پر چادروں پر چادریں چڑھانا یہ اہل السنہ کا نظریہ نہیں ہے. ہاں چادر چڑھا کر صاحب مزار کو ایک امتیازیت حاصل ہوتی ہے، لیکن جب تک ایک چادر موجود ہے دوسری چادر چڑھانا یہ اسراف ہے. اور یہ تو کیا ہے میرے محترم ناظرین، اگرچہ برا لگے گا لیکن وہی بات ہے، ناصحہ نہ کر نصیحت دل میرا گھبرائے رے، جانتا ہوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے رے. یہ تو کاروبار ہے، یہ ایک اچھا بزنس بنا دیا گیا ہے کہ بہت جلدی پروفٹ حاصل کرنا. یہ ٹرن اوور چلتی رہتی ہے کہ چادر مدار پر چڑھائی جائے، پھر کیا ہے گدی نشین کے ہاتھ سے ہو کر ان کا پیسہ لے کر پھر دکاندار کے پاس، یہ ٹرن اوور چلتا رہتا ہے. لیکن ہماری بھولی بھالی سنی عوام اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے اور سمجھتی ہے کہ بس چادر چڑھا دی، پھول کی چادر چڑھا دی تو ہماری کیا ہے تمنا پوری ہو گئی، ہماری التجا پوری ہو گئی، ہماری خواہش پوری ہو گئی، اب تو بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں میرے محترم ناظرین، بلکہ ان کے فیوز و برکات کا اگر حصہ لینا ہے تو ان کی سیرت کو اپنائیے، ان کی تعلیمات کو اپنائیے. ان کی تعلیمات کیا تھی؟ ابتدا میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صوفیہ کرام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس معاشرے سے ان مزارات پر جو خرافات ہو رہی ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مزارات پر جانا تو کیا ہے غلط کام ہے، یہاں پر تو یہ کام ہوتا ہے، یہاں پر تو یہ کام ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یاد رکھیے میرے محترم ناظرین، اگر ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑانا چاہیے نہ کہ ناک کو کاٹنا چاہیے. مزارات فیض دیتی ہیں، مزارات سے فیض ملتا ہے، لیکن ان پر جو ہونے والی خرافات ہیں اس کو ختم کیا جائے، نہ کہ صاحب مزار کی طرف کیا ہے غلط بات کو منسوب کیا جائے. وہ تو اللہ والے ہیں، انہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا. ایک اور بات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آ گئی. وہ کیا کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر تشریف لے جاتے ہیں. ایک عقل والا آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ تو ایک عالم ہیں، آپ تو ایک صاحب علم ہیں، آپ یہ مزار پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہاں پر تو بے علموں کا کام ہوتا ہے، یہاں پر تو حاضری دینا شرک ہے، بدعت ہے، اپنے وقت کا ضیاع ہے، لیکن آپ تو اہل علم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا؟ جواب سنیں اور اپنے دل کو صاحب مزار کی الفت سے آشنا فرمائیں. وہ کیا؟ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دراصل میں اللہ کے قرآن کی تفسیر دیکھنے کے لیے آیا ہوں. وہ اللہ کے قرآن کون سی آیت ہے؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم کی تفسیر دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو میں دیکھنے آیا ہوں داتا صاحب کے مزار پر کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ ان کے چرچے کو کیسے بلند کر رہا ہے. یعنی اذکرکم میں تمہارے چرچے کو بلند کروں گا. تو اسی وجہ سے جو بھی مزارات ہیں وہ کیا ہے ان پر دوپہر ہو، شام کا وقت ہو، کھڑی دھوپ ہو، سردی کے اوقات ہوں، لیکن کیا ہے وہاں پر روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں. خدا را ان برے معاملات کو مزارات سے دور کیجئے، نہ کہ یہ سمجھیے کہ صاحب مزار اللہ کی عطا سے کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کی عطا سے بہت کچھ دے سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صوفیہ کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.